سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو امانت دار، سچا، بااخلاق، باکردار، مخلوق کا درد رکھنے والا، غریبوں کی غمگساری کرنے والا، ایک دن یعنی ایسا درد بھرا دل رکھنے والا انسان تیار کیا کہ ہر کوئی حضور کے رنگ میں رنگ گیا۔ جہاں سے یہ آواز آتی کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور دہشت گردی یعنی اسلام جو ہے وہ تلواروں سے پھیلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کسی اپنے ایک صحابی کو بھیج دیتے، اس محلے میں وہ صحابی رہتے، اور دہشت گردی کا پروپیگنڈا کرنے والے جب حضور کے صحابی کی زندگی دیکھتے تو کہہ اٹھتے تھے جب غلام کا کردار اتنا اچھا ہے تو آقا کا کردار کتنا اچھا ہوگا۔ چنانچہ سوچ پوری تبدیل ہو گئی، پوری سوچ تبدیل ہو گئی، اور صحابہ کے کردار کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی انسانیت کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں سے کنفیوژن ختم ہوا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے۔ ہر دور کے اندر پہلی دعوت جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت سچویشن کیا تھی؟ لوگوں نے دلیل طلب کی کہ آپ ہمیں کوئی ثبوت پیش کریں، آپ ہمیں کوئی پروف پیش کریں کہ آپ کی دعوت کو ہم قبول کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے، اس وقت حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں بتائے، اس وقت سورج پلٹا کر حضور نے نہیں بتایا۔ قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے میری دعوت کی دلیل طلب کرنے والوں، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، ایک لمحہ بھی داغدار ہو تو بتا دو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اپنی لائف کو اسلام کی سچائی کے طور پر حضور نے پیش کیا، چنانچہ کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا کر کے جائے۔ یہ ایک عظیم پیغام تھا کہ سورج میں نبی ہوں، پلٹا کر بتا سکتا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے میں بتا سکتا ہوں، لیکن میرا امتی تو یہ نہیں کر سکتا، تو میرے امتی کو ایسا درس دیا جائے کہ اسلام کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر کسی قسم کی کوئی آواز بلند ہو تو اس کا کردار خود یہ گواہی دے کہ اس کے نبی کی تعلیم کتنی اچھی ہے۔ یہ ایک سمجھنے والی بات ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، اور عرض فرمانے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ضائع نہ ہو جاؤں۔ تو قربان جائیے، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینٹنس بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہتی اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب ریزن انہوں نے بتایا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اس وقت کا اطمینان بھرا سینٹنس تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آئیڈینٹی تھی ہماری، یہ ہماری پہچان تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، اس پہچان کو لے کر زمانے ایک طویل عرصے تک، ایک طویل زمانے تک لوگ چلے، جس کے نتیجے میں سچویشن یہ ہوئی کہ لوگوں کا اسلام کے سلسلے میں غلط تصور نہیں رہا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہوتے رہے۔ میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے عرض کروں۔ 2 جوئش ایک راستے سے جا رہے تھے، راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، دونوں جوئش آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یار یہ اتنا بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، کسی نے اسے ہٹایا نہیں، ٹھوکر لگے گی تو انسان گر جائے گا، تو ہماری آئیڈینٹی تھی۔ دوسرا جوئش کہتا ہے شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر مسلمان گزرا ہوتا تو ضرور یہ پتھر ہٹا دیتا۔ یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان کے صحیح معنوں میں تعارف کا اگر ذریعہ ہیں تو ہم ہیں۔ ہم نے اگر اپنی لائف کو پرفیکٹ کر لی تو ماننے والوں کی زندگی کو دیکھ کر
جس کو مانا جاتا ہے اس کی عظمت کو دنیا سلام کرے گی۔ یاد رکھیں قرآن مقدس میں اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔